الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ صبر کے موضوع پر ہمارا کلام چل رہا ہے اور ترمذی کے ایک حدیث ہم نے ذکر کی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ثواب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزماتا ہے، پھر اس حالت میں جو خوش رہا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ بات چل رہی تھی کہ ثواب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پر موقوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ مصیبتیں عطا فرمائے اور پھر وہ شخص اس پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہی میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا کہ ہم دنیا میں اپنے لیے تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو وہ ہمارے سامنے کبھی شکوہ نہ کرے۔ مثلا ماں باپ نے اپنی اولاد کو پال پوس کے جوان کیا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں جتنا ان کی استطاعت ہوتی ہے بچوں کو آسانیاں سہولتیں فراہم کریں، بعض اوقات اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیتے ہیں، خود کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، پیسے نہیں ہیں، بچے نے ڈیمانڈ کر دی، اس کی پسند کی چیز دلوا دی، اپنا دل مار لیا، انہیں لباس سلوا دیا، عید بقرعید پہ خود پرانے کپڑے پہن لیے، انہیں پکنک پوائنٹ پہ لے گئے، حالانکہ جیب اجازت نہیں دے رہی تھی لیکن چلو بچے کافی دن سے کہہ رہے ہیں، کتنی آدمی قربانیاں دے کے انہیں جوان کرتا ہے، اور پھر جوان ہو جانے کے بعد اگر بچے جواب میں یوں کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ پوری زندگی، تو پھر کس قدر دل پر بات لگتی ہے کہ اس نے سارے احسانات ہمارے فراموش کر دیے۔ ایسی بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کو کبھی کپڑے لا کر دے رہا ہے، میک اپ کا سامان لا کر دے رہا ہے، وہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے میکے لے چلو، وہ میکے لے کے جا رہا ہے، مجھے آج باہر گھمانے لے جاؤ، یہ آج پیزا کھلا دو، پیزا کھلا رہا ہے۔ پھر کبھی ایسے لڑائی جھگڑا ہو اور بیوی کہے تم نے میرے ساتھ آج تک کیا تمہارے ساتھ تو میری زندگی برباد ہو گئی، تو انسان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ یار میں نے کتنی قربانیاں دی اس عورت کے لیے، ایسی باتیں کہہ رہی ہے۔ ایسی بعض اوقات خاتون ہوتی ہیں، بیوی ہے، وہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے، کم تنخواہ میں بھی گزارا کر رہی ہے، کبھی شکوہ شکایت نہیں کر رہی، اور پھر وہ اگر کافی عرصے بعد شوہر یہ کہے کہ تیرے ساتھ تو میری زندگی برباد ہو گئی، تجھ جیسی عورت میرے نکاح میں آ گئی تو ایسی نحوست طاری ہوئی ہے کہ ایسا ہوا، تو اس کی یقیناً دل ٹوٹے گا۔ ایسی کوئی ٹیچر ہے اپنے بچوں کو بڑی محنت سے پڑھائے اور شاگرد اس کے سینے پہ کھڑا ہو کر کوئی اس قسم کی بدتمیزی کی بات کہہ دے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو تکلیف قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شے کا اثر قبول کرے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف، یہ ہمارے ہمارے ذات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ عرصہ دراز تک اچھا سلوک کریں اور وہ ہمارے احسانات کو فراموش کر کے ہمارے احسانات کو جھٹلا کر شکوہ کرے تو کیا اپنی ذات کے لیے ہم اس کو پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں ہم؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہا ہو تو بہت اچھا لگتا ہے، بڑے شکر کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے، بڑا کرم ہے، اور دے اللہ تعالیٰ، اور اس نے کوئی ایک ہمیں مشکل میں ڈال دیا، نوکری چھوڑ گئی، پیسے چھن گئے، بیماری آ گئی، بچہ مر گیا، سارے احسانات بھلا کر شکوہ کرنا شروع کر دیں گے۔ بھائی آپ اتنے اچھے کہاں سے ہو گئے؟ ذرا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کون سا اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادات اور فرما برداریاں کر لی ہیں کہ وہ ہماری توقع کے مطابق چلتا رہے، لیکن نہیں، وہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوں گے کہ فوراً اس کے احسانات کو یاد کریں کہ اگر 50-100 احسانات کیے ہیں، کوئی ایک آدھ اللہ نے ایسی مصیبت دے دی تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، احسانات بھی تو کیے ہیں، نہیں سارے احسانات بھلا کے اس کا شکوہ ضرور کرنا ہے۔ یہ ہے وہ بے مروتی کی بات، یہ ہے احسان فروشی، یہ ہے فراموشی، یہ ہے طوطا چشمی، یہ ہے سیلفش ہونا، خود غرض ہونا۔ ایسا شخص کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں روحانی ترقیاں نہیں پا سکتا کہ جو اس قدر گندی طبیعت کا حامل ہو کہ وہ کوئی مصیبت آ جائے تو شکووں کے انبار لگا دے، اللہ سے باغی ہو جائے، نعمتیں ملتی رہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کی اولاد ایسے کرے تو کہ جب نعمتیں آپ اس کو دیں، ان کی خواہش پورے کریں تو ابا جان زندہ باد،
اور اگر نہ کریں تو ابا جان مرد آباد، تو آپ کو پسند آئے گی یہ اولاد کی حرکت؟ تو پھر اپنے لیے کیسے اس کو پسند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے پسند کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت نازل ہو انسان کو چاہیے اور شیطان بہکانے لگے تو فوراً قلم ڈائری لے کے بیٹھ جائیں، ان احسانات کو لکھنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کیے آپ پہ فرمائے۔ تو پھر انشاءاللہ یہ مصیبتیں تو اتنی سی لگیں گی کہ یار کیا ہوا، اتنے سارے احسانات بھی تو کیے اللہ تعالیٰ نے، کوئی بات نہیں۔ تو ہونا یہی چاہیے۔ اسی طریقے سے سرکار نے ارشاد فرمایا اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے، جو ناخوش ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ جو اس طرح انعامات ملیں تو بڑا خوش رہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں اس کو مبتلا کرے تو ناخوش ہو جائے۔ ناخوش کا مطلب یا تو قلبی شکوے میں مبتلا ہو جائے، زبان سے شکوہ کرے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اظہار کرے، اور جب کوئی سمجھائے کہ یار ایسا نہیں کرو تو بولے یہ میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ واہ بھائی واہ، بڑے آپ اللہ کے ولی آ گئے کہ تم آپ کے راز و نیاز کی باتیں چل رہی ہیں۔ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم شکوے شکایت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیں۔ تو اگر کسی نے سابقہ زندگی میں ایسا کیا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کرے، اور کبھی بھی کوئی شکوہ نکل گیا ہو، اس نے اللہ کی بارگاہ میں بغاوت کے جملے کہہ دیے ہوں، دل سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو۔ بعض اوقات ہم تانہ زنی سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مثلا ایک دیندار آدمی ہے، وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہا ہے، لیکن پھر خود اس پہ جب مصیبت آئی تو لوگ اس کا دل راضی نہیں ہو رہا اللہ کی رضا پر، تو وہ کہتا ہے کہ یار لیکن اگر میں نے اعلانیہ طور پر شکوہ کیا تو لوگ کہیں گے جی آپ تو ہمیں سمجھاتے تھے، آپ خود ایسا کر رہے ہیں۔ تو وہ زبان سے تو نہیں کرتا لیکن دل سے پھر شکوے کرتا ہے، دل سے اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتا ہے، ناراضگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، اس کی عبادت کی طرف دل نہیں لگتا، دور بھاگنے کو دل چاہتا ہے، اور وہ اپنے دل کو روکتا بھی نہیں ہے، اسی کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہر شخص کو توبہ کرنی چاہیے، دل سے بھی راضی رہیں، ظاہر بھی راضی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ بس یہی کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کیا تو اتنے سارے انعامات بھی تو دیے تھے، میں کیوں ناراض ہوں؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں، جبکہ اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے اور تمہیں مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا۔ تو پھر ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر غلطی ظاہر ہو جائے کہ کبھی ایسی سابقہ زندگی میں کی تھی تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کر لیں، اور آئندہ پھر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ خصوصاً جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر میاں بیوی صبر و تحمل کا مصیبتوں پہ مظاہرہ کریں گے تو اولاد سیکھے گی، اس سے ٹیچر کرے گا شاگرد سیکھیں گے، پیر کرے گا مرید سیکھیں گے، حاکم کرے گا رعایا سیکھتی ہے۔ تو اس طرح جو اپر لیول پہ لوگ ہوتے ہیں جن کے کچھ ماتحت ہوتے ہیں، متبعین ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں، ان کے مقتدی ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ خاص طور پہ اپنا طرز عمل بہت اچھا رکھیں تاکہ قریب رہنے والے اس سے کچھ سیکھیں، ورنہ اگر بڑا ہی بے صبری کا مظاہرہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلانیہ طور پہ بدتمیزیاں کرنا شروع کر دے تو پھر لازم بات ہے کہ نیچے والے تو بدرجہ اولا کریں گے، اور پھر صورتحال یہ ہوگی کہ ہم انہیں منع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خود ایسا کر رہے ہیں۔ اس لیے اچھی طریقے سے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارے اکابرین اپنے آپ کو فوراً اس طرف مائل کیا کرتے تھے اور سنبھل جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تشریف لائے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس اترے، یعنی ان کے گھر باہر سے کہیں سے تشریف لائے، اور حر بن قیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقربین میں سے تھے، یا مقربین تھے، قریب کیے ہوئے تھے۔ قرہ حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیس اور مشیر تھے۔ قرہ سے مراد جو قرآن پاک پڑھتے تھے اور قرآن پاک کو سمجھنے والے تھے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مجلس ہوا کرتے تھے اور مشورے وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو اور علماء فرماتے ہیں، یہ راوی فرماتے ہیں کہ چاہے وہ بوڑھے ہوتے چاہے جوان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے امور میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے، امیر المومنین کے ہاں آپ کی بڑی عزت ہے،
چنانچہ وہاں میرے لیے جانے کی اجازت طلب کیجئے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت مانگ لی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ جب یہ عیینہ بن حصن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کہا کہ اے ابن خطاب، اب ایک اعتراض کر ڈالا ان پہ کہ اللہ کی قسم نہ تو آپ ہمیں زیادہ دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب بس ان کے ذہن میں جو آیا، انہوں نے جو مشاہدہ کیا جو غلط تھا وہ اس طرح کا ایک الزام لگا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو گئے اور قریب تھا کہ ان پہ ٹوٹ پڑتے۔ یہ دیکھ کے حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی عفو درگزر سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، ان کی جہالت پہ گرفت نہ فرمائیں۔ تو جیسے حضرت حر بن قیس نے مشاورتاً اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا، راوی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس آیت کی تلاوت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ حرکت نہیں کی اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بہت عمل پیرا رہتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے اوپر کنٹرول پایا۔ پہلے ایک چونکہ غلط الزام لگایا گیا کہ آپ تو انصاف فرمایا کرتے تھے، 10 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے اور کہتے یہ ہیں کہ آپ نے روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، اور اسی لیے حضرت جو دوسرے ہیں عمر ثانی کہلاتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ ہی کی نسل سے ہیں، انہیں عمر ثانی کہتے ہیں، اسی لیے کہ انہوں نے بھی بڑے عدل و انصاف سے کام لیا تھا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھری مجلس میں کسی بڑے پہ کوئی الزام لگاتے ہیں تو جلال آتا ہے، تو وہی ہوا کہ آپ جلال میں تشریف لائے، اور یہ غصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، کوئی اپنی ذات کی خاطر نہیں تھا، کیونکہ امیر المومنین پر اعتراض کرنا گویا کہ اسلامی تعلیمات پہ اعتراض تھا۔ تو آپ نے چاہا کہ ان کو سزا دیں، لیکن جب یہ آیت سنی تو فوراً اپنے اوپر کنٹرول کر لیا۔ اسی لیے صحابہ میں معروف تھا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جلال میں تشریف لائیں تو ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی کوئی آیت پڑھ دیں تو یہ فوراً ان کا غصہ چلا جاتا۔ یعنی یہ چیز ہوتی ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں، یہ بھی غصہ اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے غصہ فوراً قابو میں آ جاتا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کے تحت ہوتا ہے جب تک نفس اپنی مرضی پوری نہ کر لے وہ غصہ جاتا نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ آپ دیکھیے کہ جب آپ کو ایک نصیحت ہوئی، ایک آیت آپ کے سامنے پڑے گی، فوراً اس سے درس حاصل کر کے اپنی طبیعت پر کنٹرول کیا ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے اکابرین اختیار کیا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ ان کو جلال نہیں آیا، جلال آیا لیکن فوراً اپنی طبیعت کو کنٹرول کیا۔ تو گویا کہ کبھی کوئی ہم ناگوار بات دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ مخلوق کی طرف سے ہو چاہے اللہ کی طرف سے ہو، ناگواری سے اعتبار سے کہ نفس اس کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، تو طبیعت میں فطرتاً ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے جو غیر اختیاری ہوتی ہے۔ تو غیر اختیاری چیز پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے نا، لیکن پھر اس غیر اختیاری چیز کو ہم اختیار کی طرف لے آتے ہیں کہ غصے کا اظہار، شکوہ شکایت یہ اختیاری ہوتا ہے، اختیاری چیز پہ گرفت ہے۔ اختیاری جو غیر اختیاری طور پہ کوئی چیز ہم تک پہنچی ہے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں حدیث یہی بات سمجھا رہی ہے کہ جب کوئی غیر اختیاری طور پہ کوئی عمل ہو جائے اور فوراً ہمیں سمجھ میں آئے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کے پہلے سارا غصہ نکال لیا، خوب باتیں سنا دیں، خوب مار پیٹ لیا، خوب شکوے شکایت کر لیے، پھر کہا کہ چلو یار کیا کریں صبر کر رہے ہیں، تو یہ کوئی صبر نہیں ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ترجیحی سلوک اور بعض ناپسندیدہ کام ہوں گے۔ یہ غیبی خبر تھی۔ ترجیحی سلوک کا مطلب کہ آپ مستحق ہیں لیکن آپ کو چھوڑ کے دوسرے کو انعام دے دیا جائے گا، عہدہ دے دیا جائے گا، اس طرح کے کچھ ترجیحی سلوک ہوں گے، اور بعض ناپسندیدہ کام ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی حالت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم لڑیں، ہم جھگڑا کریں، ہم شکوہ شکایت کریں، ہم مقابلے پر اتر آئیں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ذمہ داری نبھاتے رہو
اور اپنے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ جب تم کوئی ناپسندیدہ کام دیکھو، یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور اگر تم انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپنا حق تسلیم مانگنے کی کوشش کرتے ہو، تو اس میں اور معاملات بگڑنے کا اندیشہ ہے، انتشار کا، فتنے کا اور کام خراب ہونے کا، تو پھر تم صبر کر لو، اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نبھاتے رہو۔ دوسرا غلطی کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے حقوق اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہو، تو پھر اللہ سے مانگو۔ لوگ تمہیں اگر نہیں دے رہے تمہارے حقوق، اللہ تعالیٰ سے مانگو، یعنی یوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے میرے حقوق میں کوتاہی کر رہے ہیں، مجھے صبر عطا فرما، جو چیز میرا حق ہے وہ یہ نہیں دے رہے، تو مجھے غیب سے کسی اور ذریعے سے عطا فرما دے۔ تو اس طریقے سے اللہ سے رجوع کریں، لیکن معاملہ نہ بگاڑیں۔ اب اس میں ذرا تھوڑا سا غور و تفکر والی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی بہنیں ہمیں شکایت کرتی ہیں کہ میں پوری شوہر کی خدمت کرتی ہوں، کہنا مانتی ہوں، بچے سنبھالتی ہوں، گھر کا کام کاج کرتی ہوں، لیکن وہ میری طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، میرا حق ادا نہیں کرتے ہیں، غیر عورتوں کی طرف میلان ہے، مجھ صاحب میں کیا کروں؟ اب ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ بڑوں کو ڈالیں، بڑے ان کو سمجھائیں، وہ کہتے ہیں جی بڑوں کی بات نہیں مانتے۔ اچھا آپ پیار و محبت سے سمجھائیں، جی وہ میری بات بھی نہیں مانتے۔ اچھا آپ اپنے اندر تھوڑی سی اٹریکشن پیدا کریں کہ تھوڑا میک اپ کر کے رکھیں، تھوڑا شوہر کی پسندیدگی والی باتیں کریں، جی یہ بھی میں کر کے دیکھ چکی ہوں۔ یعنی گویا کہ ہر چیز وہ کر چکی ہوتی ہیں، جو ہم بتاتے کہتی ہیں تو ہو چکا ہے، تو اب اس کے بعد کیا کریں؟ کچھ جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ لیں پھر مجھ سے جادو کی چھڑی لیں، شوہر آئے تو ایک ماریے گا، ایک دم وہ غلام بن کے پاؤں میں لوٹ جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب ہے حقوق جب شوہر آپ کو نہیں دے رہا تو یہ پھر حدیث پہ عمل ہوگا کہ اپنے حقوق اللہ سے مانگتے رہیں، یعنی اللہ سے رجوع کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ شوہر کا رویہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ کا رویہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کی برائی بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، آپ کی اچھائی بھی اس کے پیش نظر ہے۔ تو پھر اب صبر ہے بس۔ اب دو ہی چیزیں ہیں کہ یا تو آپ علیحدگی اختیار کر لیں، لڑائی جھگڑا کریں، فساد کریں، اسے گریبان پکڑیں، گالیاں بکیں اور لڑائی جھگڑا کریں۔ اگر اس میں کوئی بھلائی کی امید ہے تو یہ پھر ہم آپ کو اجازت دیتے، لیکن اس میں بھلائی کی امید بالکل بھی نہیں ہے، معاملہ اور بگڑے گا، نوبت طلاق تک آئے گی، مار پیٹ تک آئے گی، تماشا بنیں گے، بچے اور زیادہ ڈسہارٹ ہوں گے۔ تو اس میں پھر یہی ہے کہ آپ صبر کر لیں، تحمل کریں، اگر گھر چلانا ہے، گھر بسانا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، 2 سال بعد، کبھی نہ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا احساس ہونے دے گا۔ اور فرض کر لیں اگر یہاں ایسا نہیں ہوا تو پھر بروز قیامت اب بہنیں یہ کہتی ہیں کہ جی ہم کب تک صبر کریں، پوری جوانی اس میں نکال دیں، پوری زندگی اس میں نکال دیں۔ تو بہن یہ دنیا ہے ہی دارالعمل، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص صحیح کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس کا حل کوئی آپ کی نظر میں ہے اس سے بہتر تو وہ کر لیں، اگر نہیں ہے تو پھر صبر و تحمل ہی رہ گیا نا۔ ایسی یہ نہیں ہے کہ عورتیں ہی ہمیشہ مظلوم ہوتی ہیں، بعض اوقات شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں، بیوی کا خیال کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن اس کی بدتمیزیاں کم نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتی رہتی ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے۔ ایسے میں پھر شوہر جب سمجھا کے تھک چکے تو پھر وہ بھی صبر و تحمل کرے۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پہ مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی